کھلتے نئے ہر دن ابواب زندگی، یا رب ہمیں سکھا دے آداب زندگی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین اس وقت اسکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں پروگرام آداب زندگی۔ جانشین امیر اہل سنت کا یہ زبردست اور پیارا پروگرام ہے جو ہمیں آداب زندگی سے آگاہ کرتا ہے۔ آپ دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی پھول ہوتے ہیں اور جنہیں ہم سنتے ہیں، سیکھتے ہیں اور اس سے بہت کچھ سمجھنے کی سعادت حاصل بھی کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت کو شامل کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم مجھ پر درود پڑھو، اللہ پاک تم پر رحمت بھیجے گا۔ گویا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہ عظیم ہستی ہیں کہ بندہ ان پر درود پڑھنے والا بن جائے، ان کی یاد کرنے والا بن جائے، ان کے لیے رب کے حضور دعائیں کرنے والا بن جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے رحمت حاصل کرنے میں وہ بندہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ آئیے نزول رحمت کے لیے، حصول برکت کے لیے درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے ہیں مالک کریم ہمیں خوب کثرت سے درود و سلام پڑھنے والا بنائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ماہ سفر کے 25ویں شریف اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عرس کی تاریخ ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس اس دن منایا جاتا ہے، بالخصوص سال ثواب کیا جاتا ہے۔ ویسے تو عاشقان رسول سارا ہی ماہ جو ہے وہ رضا 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 کرتے رہتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نام کیوں نہ لیا جائے کہ انہوں نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا عشق سکھایا ہے، حضور کی محبت سکھائی ہے۔ اور ماہ ربیع الاول شریف جو ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے، اور جانشین امیر اہل سنت سے بھی ہم ضرور سلسلے کے حوالے سے مدنی پھول لیں گے، اور اس طرف بھی ہم چاہیں گے کہ جانشین امیر اہل سنت سے پیغام لیں کہ جگہ جگہ ہم دیکھ رہے ہیں استقبال ربیع الاول کے حوالے سے اجتماعات کا سلسلہ ہے، نیکی کی دعوت، محفل نعت، یہ سارے سلسلے ہو رہے ہیں۔ تو ہمیں استقبال ماہ میلاد کس انداز سے کیا جائے، اگر آپ کچھ ارشاد فرمائیں۔ دیکھیں، اور اس میں تو یہی ہے کہ کچھ نہ کچھ نیک عمل کر کر ان کو جو ہے نا وہ ثواب اس سال کیا جائے۔ صحیح، جو نیک عمل ہوگا اسی کا ثواب اس سال ہوگا، ٹھیک ہے۔ نہ کہ کسی کو تکلیف دے کر کہ بعض لوگ جیسے ہوتے ہیں نا کہ وہ نیازی وغیرہ کرتے ہیں، محرم شریف کا کھچڑا، اس میں وہی کہ وہ رات جو ہے نا وہ رات بھر ڈیگ وغیرہ بجا کر لوگوں کی نیندیں خراب کر کے، اور پھر جو ہے وہ سڑک وغیرہ بھی خراب کر کے، راستہ بلاک کر کے جو کرتے ہیں تو ظاہر شرن درست نہیں ہے۔ تو وہی کہ نیک عمل کر کے کہ وہ اس کا ثواب اس سال کیا جائے۔ سبحان اللہ۔ اور پہلے تو یہی کہ بارگاہ رسالت میں پیش کیا جائے، اور بارگاہ خاتم النبیین کے وسیلے سے جو وہ دیگر کو دیا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا اہتمام کریں ویسے خصوصی طور پر، کوئی خاص نیکی، ذکر اعلیٰ حضرت یا کیا؟ اب دیکھیں تو مختلف صورتیں ہیں کہ اب اگر کوئی اجتماعی سلسلہ ہے تو پھر پہلے یہ کہ کچھ جو ہے وہ ذکر کیا جائے، کہ ہمارا طریقہ تو یہی ہے کہ جب بھی کسی شیخ کا یا کسی بزرگ کا اگر کوئی عرس وغیرہ ہوتا ہے تو پہلے ان کی سیرت پر کچھ بیان ہوتا ہے کہ انہوں نے کس طرح دین اسلام کی خدمت کی، ان کا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کی کیسی محبت تھی، ان کا عبادت کا ذوق کیسا تھا، ان کا عبادت کا شوق کیسا تھا، ان کی خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کیسی تھی۔ تو یہ سیرت بیان کی جاتی ہے۔ اچھا، یہ سیرت اس لیے بیان کی جاتی ہے کہ تاکہ لوگوں میں جو ہے وہ یہ چیز پیدا ہو کہ لوگ اس طرف راغب ہو۔ اچھا، ویسے بھی ہے نا کہ جہاں صالحین کا ذکر ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ تو ہم یہاں جو بھی بزرگوں کا تذکرہ کرتے ہیں تو اس میں نیت یہی ہوتی ہے کہ تاکہ لوگ ان کی سیرت پر عمل کریں، ان کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے جو ہے وہ قرآن حدیث دیکھیں۔ اللہ اللہ، انہوں نے دیکھیں کہ کس طرح قرآن حدیث پر عمل کیا۔
انہوں نے کس طرح اپنی زندگی جو وہ دین کے لیے وقف کر دی. تو اس طرح ان کی سیرت پر چلتے ہوئے آپ بھی جو ہے وہ اپنی زندگی گزاریں کہ ہر ایک نے دنیا سے جانا ہے. دیکھیں یہ دنیا سے گئے تو آج بھی ان کے چرچے ہو رہے ہیں. کئی لوگ دنیا سے گئے, بڑے بڑے مالدار دنیا سے گئے, اور پتہ بھی نہیں ہوگا کون کب مالدار تھا اور کب مرا اور کیا ہوا, پتہ ہی نہیں ہے نا. ایسے اور دیکھیں گے جو اہل اللہ ہیں, جو صالحین ہیں, جو اولیاء کرام ہیں, ان کے جانے کے بعد بھی جو وہ ان کے تذکرے ہوتے رہتے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ ہے معاملہ. آپ نے یہ بہت پیارا پہلو ارشاد فرمایا کہ ان کی سیرت کو بھی دیکھیں اور پھر قرآن اور حدیث پر انہوں نے جس طرح سے عمل کیا, احکامات دین پر عمل کیا, اسے بھی دیکھا جائے. حضرت بالخصوص اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جب سیرت کو دیکھتے ہیں تو قرآن سے ایک خاص لگاؤ ہمیں نظر آتا ہے کہ حافظ قرآن بھی ہیں, عالم قرآن بھی ہیں. بعض آیات کی جس طرح سے آپ نے تفسیر ارشاد فرمائی, مفسر قرآن بھی ہیں, معلم قرآن بھی ہیں. تو ایک قرآن سے ایک سا زبردست تعلق جو بزرگان دین کی سیرت میں ہوتا ہے, آپ اسے کس طرح دیکھتے ہیں کہ ہم آج کیسے قرآن سے تعلق جوڑیں؟ اب دیکھیں کہ یوں اگر دیکھا جائے تو یہ ذرا قرآن مبین, کتاب مبین, یہ کلام اللہ ہے. اللہ اکبر. اچھا اب دیکھیں کہ یہ بظاہر دیکھا جائے تو یہ اس کتاب کا سائز یہی ہے, یعنی یہ اور یہ صحیح, مگر اس میں تا قیامت تک آنے والے مسائل کا اس میں ذکر ہے کہ اس کو جب کھولا جاتا ہے, کھولنے سے مراد یہ نہیں ورق نہیں, جب اس کی تفسیر جب کرتے ہیں, آپ سے اس کتاب کی تفسیریں کتنی ہیں, کتنی جلدوں پر ہیں. میرے خیال سے کوئی اپنی زندگی گزارے خالی یہ نیت کر لے نا, اگر قسم کھا لے کہ میں جو ہے نا وہ ساری تفسیریں پڑھوں گا قرآن شریف کی, میرے خیال سے اس کی قسم پوری نہیں ہوگی. اللہ اکبر. کتنی تفسیریں لکھی گئی ہیں اس کتاب کی, کوئی ہو تو ایسی کتاب. ایسا ہے. تو واقعی کہ ایک مسلمان کو جو وہ قرآن کریم سے لگاؤ ہونا چاہیے, تو اس کی قرأت کرتے رہنا چاہیے, اس کی تلاوت کرتے رہنا چاہیے. اس کے پڑھنے میں بھی سرور ہے, اس کے سننے میں بھی سرور ہے, اس پر عمل کرنے میں بھی سرور ہے, سبحان اللہ. اس کی تفسیر پڑھنے میں بھی سرور ہے. اب یہ ہے کہ چونکہ یہ علماء نے لکھا ہے کہ بندہ جو نا خالی سے ترجمہ وغیرہ نہ پڑھے, ترجمہ پڑھنا ہے تو تفسیر لازمی پڑھے, صحیح, بغیر تفسیر کے ترجمہ نہ پڑھے. کہ چونکہ قرآن ہے نا کہ یہ ہے, یہ ہر ایک کے لیے کہ نہیں ہے کہ ہر ایک جو ہے اس کو یوں کھولے اور یوں پڑھ لے. البتہ عربی تو پڑھ سکتا ہے, اگر اس کو سمجھنا ہے تو یوں سمجھنا ہے. یہ عام کتاب نہیں ہے کہ بندہ یوں خالی اپنے عقل سے سمجھ لے. اس کی سمجھ کے لیے, اس کو سمجھنے کے لیے جو ہے نا وہ دل بادشاہوں والا چاہیے. اللہ بادشاہوں والا جو ہے نا وہ سینہ چاہیے, دل چاہیے, ذہن چاہیے, تو یہ سمجھے گا. کیا بات. ورنہ اگر عام ہی یہ سمجھنے کی کوشش کرے گا تو پھر بیچارہ بھٹک جائے گا. بعض ہیں کہ جو اسی کے ذریعے ذرا بھٹکے ہیں, چونکہ انہوں نے حدیث کے بغیر سمجھنے کی کوشش کی نا. اور اس میں بھی ہے, قرآن میں بھی ہے, یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. تو اسی کے ذریعے جو ہے بہت گمراہ ہوتے ہیں اور بہت ہدایت پاتے ہیں. تو اب اگر کوئی اپنی اٹکل سے سمجھنے کی اگر کوشش کرے گا تو پھر وہ گمراہ ہوگا. ہاں جس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی, جب رحمت ہوگی تو ذرا اس کی حدیث پر نظر ہوگی. سبحان اللہ. حدیث پر نظر ہوگی تب وہ سمجھے گا کہ یہاں آیت کا کیا معنی ہے, کیا مفہوم ہے, یہاں کیا بیان کیا جا رہا ہے. کیونکہ بعض آیات ایسی ہیں کہ جن کی قرأت تو کی یا جن کی تلاوت کی جاتی مگر وہ احکام منسوخ ہیں. تو حدیث بتائے گی نا کہ اب اس کے یہ حکم ہے یا نہیں ہے, اب اس پر عمل ہوگا یا نہیں ہوگا. کیا بات. تو خیر کہ بعض آیات ہیں جن کا جو ہے نا وہ مطلوع ہیں, یعنی تلاوت کی جائے گی مگر عمل نہیں کیا جائے گا. اب وہ چونکہ وہ اس وقت کے لیے وہ حکم تھا. صحیح, یہ بھی احادیث مبارکہ سے ہی پتہ. یہ حدیث ہی بتائے گی. ٹھیک, کہ حدیث کے بغیر قرآن کیسے بندہ سمجھے گا. یعنی صرف ترجمہ پڑھ کر اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ جناب نے قرآن مجید کی مراد کو سمجھ لیا ہے تو یہ ناکافی ہے اور اس کو سمجھنا پڑے گا. بالکل. تو خیر ایک مسلمان کا جو ہے نا وہ قرآن کریم سے لگاؤ ہونا چاہیے. سبحان اللہ, زبردست. کہ مسلمان ہے تو قرآن سے لگاؤ ہے, قرآن سے لگاؤ ہے تو مسلمان ہے. آپ دیکھیں بعض آپ کو کافر ملیں گے, بھائی بعض ایسے کفار کے بارے میں سنا ہے کہ ان کو قرآن سے محبت تھی, اس کی برکت سے ان کو ایمان نصیب ہوا. اللہ اللہ اللہ. اب دیکھیں اب بھی اگر بعض اطلاعات ملتی ہیں, آپ ان کے ایمان لانے کا سبب پوچھیں گے تو یہ کہیں گے ہم نے یار یہ جو ہے نا کتاب, یہ اس کو بول بھی نہیں پائیں گے کیا ہے کتاب. یہ جو ہے نا اسلام کی کوئی کتاب ہے جو پیغمبر پر نازل ہوئی تھی, کوئی کتاب ہے, ہم نے اس کو پڑھا تو یوں پر ہمیں جو ہے نا وہ اسلام جو ہے وہ ہمیں سمجھ میں آیا.
اللہ اور ہم جو ہے نا اس کی طرف آئے، سبحان اللہ. پھر ان کو بتایا تھا کہ یہ ہے کتاب، اس کو کہتے ہیں قرآن مجید، یہ کلام اللہ ہے، یوں پھر ایمان لے آتے ہیں. تو دونوں لازم و ملزوم ہیں کہ قرآن سے محبت ضروری ہے سبحان اللہ. مسلمان کے لیے. ایک مسلمان کے لیے قرآن سے محبت لازم ہے. کیا بات اب ہے. محبت کی یہ علامت ہے کہ جس چیز سے محبت ہوتی ہے بندہ اس کا تذکرہ کرتا ہے. واہ واہ. تو محبت جو ہے نا وہ اپنا تذکرہ خود لاتی ہے، اپنا ذکر خود لاتی ہے. محبت ہوگی تو ذکر ہوگا. کیا بات ہے. کیا اب یہ بندہ دیکھ لے کیا بات. کہ کتنا یہ قرآن کا ذکر کرتا ہے، کتنا یہ قرآن کرتا ہے، اور کتنا جو ہے نا وہ فلم ڈراموں کا ذکر کرتا ہے. اللہ یہ بندہ دیکھ لے. اللہ اکبر. یقیناً آئی اوپنرز باتیں ہیں یہ، آنکھیں کھولنے والی باتیں ہیں. ہم اپنی روزمرہ روٹین کا بھی مدنی چینل کے ناظرین اگر جائزہ لیتے رہیں اور تھوڑا سا سوچیں کہ آج میری باتوں میں کہیں قرآن کا تذکرہ آیا تھا، آج کے پورے دن میرا گزرنے کو ہے، کہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی تھی، حضور کے دین کی، حضور کی شریعت کی، حضور کی سنت کی بات کی تھی. اگر نہیں کی تھی تو پھر کن باتوں میں وقت گزرا، اور جن باتوں میں پھر گزرا تو کیا میرا دھیان ان کی طرف زیادہ ہے، ان سے میری محبت زیادہ ہے. الارمنگ کال ہے، الارم کال ہے، اور اس کو اٹینڈ کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے، قرآن کی طرف آنا چاہیے. ناظرین کی حضور کالز لے لیں. جی کالز دیجیے گا. جانشین کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے، اللہ پاک نے سب سے پہلے نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بنایا، کیا یہ بات درست ہے؟ جی ہاں بالکل یہ درست ہے کہ سب سے پہلے جو اللہ کریم نے اپنے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا. سبحان. اس میں دوسرے کی بہت بحث ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن. مدارج النبوت نے اس کی بحث جو ہے وہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھی ہے. اس حوالے سے حدیث پاک عرض کرتا ہوں. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے خبر دیجیے کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے کس چیز کو پیدا فرمایا. قال سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا جابر، اے جابر، کہ سب سے پہلے جو اللہ تبارک و تعالی نے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا، سبحان. اپنے نور سے. واہ واہ. کیا بات ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی حضور ارشاد فرمایا گیا کہ حضور کو بھی تو اول و آخر کہا یہ نا جاتا هو الاول والآخر، جی، کہ وہی اول ہے وہی آخر. یعنی تخلیق میں آپ تخلیق میں ظاہر ہے کہ یہ سبحان مراد یہ کہ مخلوق میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کو بنایا، واہ واہ واہ. پھر جو ہے وہ مخلوق. سبحان اللہ. اور حضور کا پھر آخر ہونے کا کیا معنی ہوگا یہاں؟ اگر آخر تو دیکھیں کہ وہ آخری نبی کے ان پر جو نا وہ نبوت کا دروازہ بند، ختم. یہ آخری نبی ہیں، اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. سبحان اللہ. یعنی دنیا میں جو تشریف لائے نا یہ سب سے آخر میں تشریف لائے، کہ اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. کہ سبحان. ان کے آنے پر جو نا وہ اختتام ہو گیا نبوت کا. کیا بات. اب جو بھی نیکی کی دعوت، برائیوں سے منع کرنا، یہ سب کچھ جو ہے یہ امتی کریں گے، جبکہ پچھلی امتوں میں یہ نہیں تھا. اچھا. اس امتی افضلیت کی وجہ یہ بھی ہے نا کہ یہ جو ہے نا امت جو ہے وہ بھلائی کا حکم دے گی، برائیوں سے روکے گی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا بات ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں جو امت کو جو فضائل و کمالات ملے ہیں وہ یہ بھی ہے کہ ایک تو حضور کا دامن مل گیا. جو حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت بھی تو پہلی امت ہے اس اعتبار سے کہ یہ جنت میں پہلے داخل. اس اعتبار سے یہ پہلی امت ہے کہ جنت میں پہلے یہ امت داخل ہوگی، پھر دیگر امتیں داخل ہوں گی. یہ سب جو ہے وہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ و طفیل ہے. اللہ اکبر. اللہ. نظر ہے کہ کیا بات. یہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ہے کہ پہلے جنت میں ہم جائیں گے امتوں کے اعتبار سے. اچھا، پہلے سوال میں بھی ہمارے جز رہ گیا تھا. ہاں بالکل. تو اگر اسے بھی ارشاد ہو جائے کہ اب استقبال ماہ میلاد کس انداز سے کیا جائے؟ ہاں دیکھیں کہ امیر سنت تو یہی ذہن دیتے ہیں کہ پہلے تو یہ کہ استقبال ماہ میلاد یعنی یہ کہ جشن ولادت کس طرح منانا ہے. چونکہ نبی کی ولادت کا جشن ہے نا، اپنے آقا کی ولادت کا جشن ہے، اللہ کے محبوب کی ولادت کا جشن ہے، آخری نبی کی ولادت کا جشن ہے. یہ وہ نبی کہ ہر نبی نے جو ہے وہ ان کے آنے کی اطلاع دی تھی. اللہ اللہ اللہ. اور تمنا کرتے تھے کہ کاش ہم ان کے دور میں ہوتے. یہ تمنا صرف ایک کی پوری ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اللہ اکبر. کبھی آئیں گے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو وہ قرب قیامت میں، اور یہ انجیل مقدس کی تعلیم نہیں دیں گے بلکہ یہ قرآن مجید کی تعلیم دیں گے. سبحان اللہ. تو یہ جو نا وہ شریعت محمدی کی تعلیم دیں گے، یہ شریعت عیسیٰ کی تعلیم نہیں دیں گے.
صحیح. شریعت محمدی کی تعلیم دیں گے. سبحان اللہ. اب ظاہر ہے کہ ان کی ولادت کا جشن بالکل منانا چاہیے. ایک تو یہ کہ جشن منانا چاہیے، دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں ایسی نعمت عطا فرمائی. پھر دوسرا یہ کہ یہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ کریم نے ہمیں ان کا امتی بنایا، سبحان اللہ. ہمیں ایمان عطا فرمایا اور ان کی غلامی عطا فرمائی اور ان کا امتی بنایا. واہ. اس لیے کہ اور بھی جو پہلے جو بزرگ گزرے ہیں ہوں. پچھلی امتوں میں، وہ بھی ظاہر ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں. تو غلامی کے دعوت تو ہم بھی کرتے ہیں، مگر ہمارے لیے یہ فضیلت ہے کہ ہم غلام تو ہیں مگر ان کے امتی بھی ہیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. ان نبی کی. کیا تو بات. بالکل یہ وہ ہمیں آمد کا جشن منانا چاہیے، مگر جشن جو منانا چاہیے نا وہ شریعت کے دائرے میں رہ کر منانا چاہیے. ہوں. اور پہلے تو یہ کہ میں یہی عرض کروں گا کہ اگر کوئی خدا نہ خواستہ کسی عمل میں کوتاہی ہے تو وہ کوتاہی ختم کرے. مثلا اگر نماز میں کوتاہی ہے، 4 نمازیں پڑھتا ہے، 1 نہیں پڑھتا فجر، تو وہ نماز پڑھے اس جشن ولادت کی خوشی میں. ہوں. اچھا اگر معاذ اللہ چہرہ اگر مصطفیٰ کریم کے چہرے جیسا نہیں ہے، چونکہ مصطفیٰ کریم نے چہرے کو پسند ہونا، وہ داڑھی پسند فرمائی ہے. چہرے پہ اگر داڑھی نہیں ہے تو اپنے آقا کریم کی پسند والا چہرہ بنائیں سبحان. اور اس سے توبہ کرتے ہوئے جشن منائیں کہ ان کی آمد کی خوشی میں جو ہے وہ داڑھی رکھ لے. اسی طرح اگر وہ کسی گناہ میں ملوث ہے تو وہ اس آمد کی خوشی میں، جشن ولادت کی خوشی میں جو ہے نا یہ گناہ چھوڑ دے. سبحان. تو لہٰذا یہ جشن جو ہے نا یہ اس طرح بنائے. ایک تو یہ کہ یہ اپنی ذات تک یہ ہوا. اچھا سب سے افضل یہی جشن کہلائے گا، یہی طریقہ، واہ. جو گناہ سے توبہ تو لازم ہے نا. سبحان. یعنی حضور کی تشریف آوری کے جو مقاصد ہیں ان مقاصد سے حصہ پا رہا ہے، مقاصد حصہ پائے. برائیوں سے منع کیا یہ بالکل. ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ حسب توفیق اپنے گھر پر چراغاں کریں. سبحان. جہاں تک اسے بن پڑتا ہے 12 بلب لگائے. اب تو ظاہر ہے کہ بلبوں کا دور گیا. وہ سب سے پہلے جو چھوٹے بلب آتے نا 25 واٹ کے ہوتے تھے. جی. اس میں بجلی بھی سستی ہوتی تھی، 25 واٹ کے ہوتے تھے. اور اب جو ہے نا وہ ایک جھالر آتی ہے وہ 3 واٹ کی ہوتی ہے. تو چاہے تو یہ 12 جھالر لگا لے، ورنہ تو ایک جھالر لگائے. مگر دیکھیے جھالر ایسی لگائے، پتہ چلے 100 جھالر لگا لی مگر خوبصورتی نہیں ہے، اور ایک جھالر میں خوبصورتی ہے. تو ہم ترجیح ہم خوبصورتی کو دیں گے نہ کہ زیادہ جھالروں کو دیں گے. صحیح. کہ یہاں جو ہے نا مقصد زیادہ روشنی نہیں ہے، یہاں جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں کہ روشنی ایسی ہو کہ جو دل کو بھائے، کہ دیکھنے والوں کو لگے کہ یار یہ کیا خوب سجایا ہے. سبحان اللہ. بعض وقت ہوتا ہے کہ بلب زیادہ ہوتے ہیں مگر وہ رمق نہیں ہوتی، کہ وہ مزہ نہیں آتا. بعض ہوتا ہے ایک بلب ہوتا ہے مگر اس کی جو نا وہ ترکیب بندے نے لگایا ایسا ہوتا ہے، چند بلب ہوتے ہیں، ایک نیچے چند بلب ہوتے ہیں، لگایا ایسا ہوتا ہے کہ واقعی لگتا ہے کہ یہ سجا ہوا ہے. سبحان اللہ. تو بندہ پھر یوں سجائے. جب بعض کا یہ بھی ہوتا ہے کہ چونکہ سجاوٹ کے پیسے زیادہ ہوتے ہیں بناوٹ کے، جبکہ زیادہ لائٹ لگانے کے پیسے کم ہوتے ہیں. اچھا. کیونکہ اصل تو ڈیزائن ہے نا. دھاگا اور دھاگے تو سب لوگوں کے پاس ہے مگر ہر بندہ کپڑے پہ پھول نہیں بنا سکتا. کلر ہر ایک کے پاس ہے مگر ہر شخص یہ پھول نہیں بنا سکتا. کلر تو آرام سے مل جاتا ہے بازار میں، ہر بندہ جو پینٹنگ نہیں کر سکتا. ایسا ہے کیا تو بات. جو پینٹنگ کرتا ہے تو وہ اپنی محنت کے پیسے لیتا ہے. تو اصل تو وہ ہے. تو لہٰذا اپنے گھر کو اس طرح سجائے کہ لوگوں کو پتہ چلے نہیں یار واقعی یار کہ یہ آقا کی ولادت کا جشن ہے. ایک تو اپنی ذات کو سجائے، تو وہی کہ جو اس میں خرابی ہے اس کو دور کرے. اگر خرابی نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ اچھے عمل کے ذریعے نیکی کرے، نیکیوں کو اور بڑھاتا ہے، نیکیوں کو اور بڑھائے. اور دوسرا یہ کہ اپنے گھر کو سجائے. سبحان اللہ. اور پھر یہ کہ ذہ نصیب کے 12ویں شب جو ہے وہ نئی نئی چیزیں استعمال کرے، نئے کپڑے، نئی گھڑی، جتنا بن پڑے جتنا ہو سکے. اور اس طرح جو ہے نا یہ اپنے چیزوں کا افتتاح کرے، سبحان اللہ. نئی چیزوں سے اپنی زندگی کا آغاز کرے. یعنی خوشی کا اظہار ہو، خوشی کا اظہار چہرے سے بھی نظر آئے، چیزوں سے بھی نظر آئے، اعمال سے بھی نظر آئے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آمد کی ابھی تذکروں میں اتنا مزہ ہے، اور جب وہ گھڑیاں ہوں گی، وہ شب ولادت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف لائے گی، اور اللہ کریم ہمیں خیر سے ان گھڑیوں سے بھی ملنا نصیب فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان ہم سب کو عطا فرمائے. ایک مزید کال لے لیتے ہیں.
جانشین امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے عرض ہے کہ محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی علامات اور نشانیاں کیا ہیں؟ برائے کرم رہنمائی فرما دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ محبت کی علامت وہی کہ جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ قرآن سے محبت، جب محبت ہوگی تو اس کا تذکرہ بھی ہوگا۔ تذکرہ ہوگا۔ تو اس طرح اگر آخری نبی سے محبت، ذرا کہ محبت ہے تبھی تو بندہ مسلمان ہے نا۔ صحیح۔ اب یہ کہ محبت کتنی زیادہ ہے یہ دیکھا جائے گا، ٹھیک۔ کیونکہ بغیر محبت کے بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ صحیح۔ اب جتنی محبت زیادہ ہوگی اتنا تذکرہ زیادہ ہوگا۔ اچھا، جتنی محبت زیادہ ہوگی اتنی ہی اطاعت زیادہ ہوگی۔ اس سے ظاہر ہے کہ علماء کرام نے بہت کچھ لکھا ہے، اگر بیان کیا جائے تو وقت اس کے لیے کم ہے۔ تو محبت دیکھیں، محبت جو ہے نا وہ اطاعت کرواتی ہے۔ جب آپ اطاعت کریں گے تو پتہ چلے گا کہ محبت کتنی ہے۔ تو اپنے اندر یہ دیکھا جائے کہ میں اطاعت کتنی کرتا ہوں۔ اب اطاعت میں یہ نماز بھی آ گئی، روزہ بھی آ گیا، یہ سب آ گیا۔ تو بندہ یہ دیکھے کہ میں نماز کا کتنا پابند ہوں، میں درود شریف کتنے پڑھتا ہوں، میں قرآن پاک کی تلاوت کتنی کرتا ہوں، میں ذکر و اذکار کتنے کرتا ہوں، یا یہ کہ میں کتنے فضولیات میں پڑھتا ہوں، یا یہ کہ میں کتنے دیگر قصے کہانیاں اور کتنا جو ہے اب آج کل تو سوشل میڈیا کی مثال دیں گے، آج کل میں کہ جو کتنا موبائل میں لگا ہوا رہتا ہوں، یا میں کتنا جو ہے نا وہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتا ہوں۔ یہ محبت کی علامت ہے۔ واہ، تو سیرت کا مطالعہ کیسے کریں، کیا پڑھیں؟ دیکھیے، اس کے لیے یہ ہے کہ علماء کرام نے لکھا ہے، کتابیں تو بہت ہیں، سیرت مصطفیٰ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے لکھی ہوئی بہت پیاری کتاب ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر ایک سیرت رسول عربی، یہ بھی بہت پیاری کتاب ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کتابیں ہیں جو مکتوبۃ المدینہ سے لی جا سکتی ہیں۔ آخری نبی کی پیاری سیرت، یہ بھی زبردست کتاب ہے۔ تو ان کتابوں کا مطالعہ کریں، چونکہ ہمیں اپنی نبی کی سیرت کے بارے میں کچھ نہ کچھ تو معلومات ہونی چاہیے۔ کل کو کوئی بات کرے گئے مجھے میں پتا تو ہمارے نبی کی کیا شان ہے، کیا سیرت ہے، کیا واقعات ہے، کچھ تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ مجھے ایسا بھی تو ہوتا ہے نا کہ دنیا جہان کی معلومات ہمیں ہوتی ہے تو ہم اپنی بیٹھکوں میں وہ فضول کوئی معلومات ٹاپک نکال لیتے ہیں، ہاں بالکل۔ اور اگر سیرت کی معلومات ہوگی تو نبی کی بات تو ہوگی۔ یوں ہوا تو چاند پر کیسے جاتے ہیں، تو بھائی چاند پر اب کیا لگے بگے جانے کا، آپ نے جانا ہے چاند پہ، کوئی ہے آپ کی حیثیت ہے تو کیا باتیں کرنی ہے۔ تو آپ ان کی بات کریں جنہوں نے چاند کے اشارے سے 2 ٹکڑے کر دیے، سبحان اللہ۔ ان کی بات کریں کہ چاند جن کا کھلونا تھا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، ان کی بات کریں کہ جن کی دعا سے سورج پلٹ آیا، اللہ اکبر، ان کی بات کریں۔ کیا بات ہے۔ پہاڑ تو ظاہر ہے کہ ان کی بات کریں کہ جب وہ احد شریف پر پہنچے تو خوشی سے احد جھومنے لگا، پورا پہاڑ ہلنے لگا، جنبش کرنے لگا، ان کی بات کریں۔ کیا پہاڑ، عام پہاڑ کیا بیچتا ہے؟ تو یہ دیکھیں نبی کی شان، امام الانبیاء کی شان، کہ پہاڑ ہلنے لگا، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ٹھوکر ماری تو وہ پہاڑ ساکن ہو گیا، اور اسی وقت غیب کی خبر دی کہ تجھ پر جو نا وہ ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید، اور اس وقت حضرت ابوبکر صدیق تو تھے جی، اور حضرت عثمان غنی تھے اور فاروق اعظم تھے، یہ 2 شہید۔ تو دونوں کی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی سے اطلاع دے دی کہ یہ شہید ہوں گے، سبحان اللہ۔ غیب کی خبر۔ یعنی کمال بھی ایسے ہیں کہ جو ہاتھ کے ہاتھ کر کے دکھائے جا رہے ہیں بالکل وہ بھی، اور بعد کے بتائے جا رہے ہیں، بالکل نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہ بھی ارشاد فرما رہے ہیں۔ بالکل مزید کچھ کالز لے لیں؟ بالکل جی، کالز دیجیے گا۔ سنا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے صرف 1 ماہ میں قرآن پاک حفظ کر لیا تھا، اس کی وضاحت فرما دیجئے۔ جی حضور۔ دیکھیں جو اہل اللہ تھے نا، جو اولیاء کرام تھے، جو بزرگان دین تھے، تو وہ جو ہے وہ لوگوں کے حسن ظن کا بڑا خیال رکھتے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو سنا سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا بھی یہی تھا کہ لوگوں کو حسن ظن کے مطابق جو ہے یہ چلتے تھے۔ جو اب یہ تھا کہ بعض نے ان کو لکھا حافظ قرآن، تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، جو سید ایوب علی شاہ صاحب ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے حسن ظن کی بنا پر کہ لوگ مجھے حافظ سمجھتے ہیں، تو لہٰذا اب جو ہے نا مجھے جو ہے نا قرآن حفظ کرنا چاہیے۔ تو لہٰذا رمضان شریف میں پہلے روزے میں جو ہے نا وہ جب پہلی رمضان تھی، چاند رات تھی، تو اس سے جو ہے نا وہ غالباً عشاء کے وضو سے لے کر جو ہے وہ جماعت تک قرآن پاک کی جو ہے نا دہرائی کر لیتے، یاد کر لیتے۔ تو اتنے سے مختصر عرصے میں جو ہے نا یہ پورا پارہ یاد کر لیا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح وہ 30 پارے یاد کر لیے، پورا قرآن پاک حفظ کر لیا 1 ماہ میں۔ کیا شان ہے، یہ اللہ کی عطا تھی، قرآن سے محبت تھی۔ کیا بات، کیسے نصیب ہوتی ہے محبت قرآن، کیا ارشاد فرمائیں؟ یہ تو اچھوں کی صحبت سے نصیب ہوگی، اور
ذکر صالحین اللہ کے مطالعے سے ہوگی اللہ کہ صالحین کو قرآن شریف سے کس طرح محبت تھی، وہ کس طرح قرآن پاک پڑھتے تھے۔ جب یہ صالحین کا پڑھے گا، جب یہ بزرگان دین کے بارے میں ہم پڑھیں گے نا، تو آٹومیٹکلی ہمیں بھی جو ہے قرآن سے محبت آئے گی، اور ہماری بھی جو ہے طبیعت راغب ہوگی اگر ہم بھی یار قرآن پاک کے حافظ بنیں، ہم بھی قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ سبحان اللہ۔ اللہ کریم ہمیں ذوق قرآن نصیب فرمائے، آمین۔ شوق قرآن نصیب فرمائے، اس پر آمین۔ عمل کرنے کی بھی سعادت نصیب فرمائے۔ ایک کال اور لے لیتے ہیں۔ میں موبائل ریپیئرنگ کا کام کرتا ہوں، جس میں ہاتھ کے ناخن سے بہت زیادہ کام لینا پڑتا ہے۔ کیا اس وجہ سے ناخن بڑھانے کی اجازت ہے، جبکہ اس کی صفائی کا خیال بھی رکھا جائے؟ ناخن اگر 40 دن سے بڑے ہو گئے، یعنی 40 دن تک نہیں کاٹا، تو اب تو یہ کاٹنا لازم ہو جائے گا، ضروری ہو جائے گا، واجب ہو جائے گا۔ نہیں کاٹیں گے تو گناہ کروں گے، چاہے جتنی بھی صفائی رکھیں۔ اور دوسرا میں یہ عرض کر دوں کہ موبائل کا کام ہو، جو بھی کام ہو، جتنی بھی یہ چیزیں آتی ہیں نا، تو سب کے جو ہے نا انسٹرومنٹ آتے ہیں، سب کے جو ہے نا وہ کھولنے کے اوزار آتے ہیں۔ تو آپ لکیر کے فقیر نہ بنیں کہ یہ ناخن ہی سے یہ چیز کھلے گی، اس کے جو ہے نا وہ جو چیزیں آتی ہیں نا وہ آپ لے لیں۔ صحیح۔ ناخن سے کھولیں تو پھر نقصان کا اندیشہ ہے، چیز خراب ہونے کا اندیشہ ہے، نشان آنے کا اندیشہ ہے۔ آپ جو اس کی پرفیکٹ جو چیز ہے نا وہ لے لیں۔ اب دیکھیں کہ اب اگر جو وہ گاڑی کا ٹائر اگر کھولنا ہے، اب کوئی جو ہے چھوٹا سا پانا لے اور پھر ہتھوڑا ساتھ میں رکھے تو کھل تو جائے گا ٹائر، مگر یا تو اسکرو ٹوٹے گا یا کچھ نہ کچھ ٹوٹے گا ضرور۔ صحیح۔ اب اگر جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں اس کے اندر لمبا پائپ رکھ لے گا، جو سا طریقہ ہے وہ رکھے گا تو آرام سے کھل جائے گا۔ اور یہ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کے نظام میں انسان کو اس نے ایک عقل دی ہے، یہی نٹ کھولنا ہے۔ اگر اس نٹ کو ڈائریکٹ ہم کھولنے کی کریں گے تو نہیں کھلے گا، وسیلے سے کھولنے کی کریں گے نا تو کھل جائے گا۔ تو کاموں کو طریقہ کار کے مطابق کیا جائے اور درست کیا جائے۔ اچھے کام کے لیے جو اوزار مارکیٹ میں اویلیبل ہیں ان تک رسائی حاصل کی جائے، نہ کبھی بال اس لیے بڑھائے جا رہے ہیں، ناخن اس لیے بڑھائے جا رہے ہیں، تو یہ کرتب وغیرہ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کریم خیر فرمائے۔ میری معلومات تو یہ ہے کہ یہ اوزار آتے ہیں۔ جی ایک موبائل والے ہی نے بتایا تھا، ٹھیک۔ میرے سنوں کو خصوصی مدی مزاق، انہوں نے اس وقت اسی طرح کا سوال کیا تھا، تو وہ بھی موبائل ریپیئرنگ کا کام ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سارے اوزار آتے ہیں، میرے پاس موجود ہیں، میں بھی کام کرتا ہوں یہی، میرے تو کوئی ناخن بڑے نہیں ہے، اسی طرح کھولتا ہوں میں۔ اللہ کریم خیر فرمائے۔ مزید کال دیجیے گا۔ چھوٹی بچیوں کو لڑکوں کے کپڑے پہنانا جائز ہے یا نہیں؟ جی نہیں، چھوٹی بچیوں کو لڑکوں کے مخصوص کپڑے، یعنی ایسے کپڑے جو لڑکے ہی پہنتے ہیں وہ پہنانا جائز نہیں ہے۔ اگر نابالغہ بچی کو کسی نے پہنائے تو پہنانے والا گناہ گار ہوگا۔ اسی طرح چھوٹے بچوں کو لڑکیوں والے کپڑے پہنانا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اگر پہنائے گا یا پہنائے گی تو بڑا گناہ گار ہوگا، اگر بچہ تو ذرا بچہ ہے۔ صحیح۔ البتہ بعض ایسے کپڑے آتے ہیں جو دونوں میں مشترکہ ہوتے ہیں، کہ بچی کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں اور بچے کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں، تو ان میں حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اللہ کریم ہم سب کو زندگی کے ان آداب کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا حلال ہے کیا حرام ہے، یقیناً یہ ہم پر سیکھنا ضروری ہے۔ اللہ کریم ہمیں سیکھنے کی بھی توفیق دے اور حرام سے بچائے، اور جو حلال ہے اسی پر ہمیں قناعت کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ سلسلے کا وقت اختتام کی طرف پہنچا، مدنی چینل کے ناظرین سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو کچھ سیکھا اس کو یاد رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی بھی سعادت عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کھلتے نئے ہر دن ابواب